بڑی بات یہ ہے کہ ایک مرکزی سوچ ان حضرات کی یہ ہے کہ جو زندہ ہیں ان کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، جو مردہ ہیں اور ان کے بقول آپ کی آواز بھی نہیں سن سکتے وہ معدوم ہو گئے، ان میں اور عام پتھر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرض کیجئے اگر ہم اس چیز کو لیتے ہیں کہ جو مرحومین ہیں وہ ہماری بات بھی نہیں سن سکتے اور کچھ بھی نہیں کرتے، تو پھر ایسی شخصیات کو مخاطب قرار دینا یا ان کو وسیلہ بنانا ایک بے فائدہ اور لغو کام ہونا چاہیے۔ جی اور پھر یہ اور کاش کی صرف فائدہ مند اور مفید کے علاوہ جائز اور ناجائز کی حد تک محدود ہوتا کہ بھئی آپ کہیں کہ مرحومین کو وسیلہ بنانا جائز نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نہیں بھئی جائز ہے۔ شریعت میں بہت سارے کام ہیں جو ایک مجتہد کے نزدیک جائز ہے، دوسرے مجتہد کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ میں ابھی نمونے جو ہے نا پیش نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے آپ اس کو جائز سمجھ کے کریں، میں اس کو نہیں کروں گا۔ یہاں تک بھی محدود نہیں ہے، معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ جو وسیلہ کا قائل ہے وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، مہدور الدم ہے، اس کا مال، اس کی جان اور اس کے ناموس جو ہے وہ رائیگان ہے۔ سوال ہمیں یہ پروگرام پیش کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی ہے کہ یہ اس کو یعنی مشرک اور منکر خدا کے زمرے میں لاتے ہیں، تکفیریت کی حد تک، تکفیریت کی حد۔ اس کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مرحوم کچھ بھی نہیں کر سکتا تو یہ توسل ایک بے فائدہ کام ہونا چاہیے۔ جس طرح میں آپ سے قرض مانگوں جب مجھے پتہ ہے کہ آپ میری مدد کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمیں یہ پروگرام کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے نزدیک وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے مقام کو واسطہ دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا آپ ڈائریکٹ مانگیں اور اپنی جھولی بھریں۔ میں ایک آپ کے بقول ایک بے فضول کام کرتا ہوں تو اس کی وجہ سے نہ میں نے خدا کا انکار کیا ہے، نہ کسی اور کو رب کہا ہے، نہ کسی اور کو معبود کہا ہے، نہ کسی اور کو میں نے مدبر کائنات کہا ہے۔ جی کسی کو وسیلہ بنانا نہ خدا کی عبادت کا انکار ہے، نہ اس کی ربوبیت کا انکار ہے، نہ اس کے وجود کا انکار ہے، جی نہ اس کے جو ہے مدبر کائنات ہونے کا انکار ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ کچھ نہیں کر سکتی ہستیاں تو پھر یہ توسل کا عمل ایک بے فائدہ ہونا چاہیے، کیوں کفر آور ہونا چاہیے اس کو، لہٰذا اس کو نظریہ تکفیریت تک نہیں پہنچانا چاہیے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں تمام علماء کرام کا، علامہ محمد شفا نجفی صاحب، مولانا احمد حسین فخر الدین صاحب، مولانا سجاد کاظمی صاحب، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے، اور ساتھ دعا گو ہوں کہ خداوند متعال آپ کی عمر دراز فرمائے اور آپ کو ہر حوالے سے جو ہے وہ دنیا میں اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ نے پروگرام کو بہت توجہ سے سماعت فرمایا اور یہ پیغام آج ہم تک پہنچا اور ہم نے یہ پیغام دنیا تک پہنچانا ہے آگے کہ یاد رکھیں توسل اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی مومن کسی جگہ پر کرتا ہے، چاہے وہ کسی کی ذات سے کرتا ہے یا اس کے آثار سے کرتا ہے یا اعمال اور افعال کے ذریعے کرتا ہے، تو قطعاً کسی شخص کا توسل کرنا یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس توسل کی وجہ سے دوسروں کو متہم کیا ہے اور ان پر تکفیریت کے فتوے داغے ہیں، ان لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ جب تمام مسلمان اس بات پر اتفاق ہیں کہ توسل جائز ہے تو اس کو تکفیریت کی حد تک نہیں لے کے جانا چاہیے، تاکہ ہم مسلمانوں کے اندر ایک بہترین فضا قائم ہو اور ایک بہترین معاشرہ تشکیل پائے اور دشمن کی سازشیں ناکام ہو جائیں اور ہمارا وحدت کا یہ پیغام اور یہ خوشبو ہمیشہ اپنے ساتھ لیے ہوئے پوری دنیا کے اندر اس پیغام کو پہنچا سکیں جو پیغمبر اکرم ہر شخص تک پہنچانا چاہتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس بھی یہ پیغام امانت ہے، آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ تو کوشش کریں صحیح مفہوم، صحیح عقیدہ اپنے پاس رکھیں اور دوسروں تک وہی صحیح مفہوم اور صحیح عقیدہ پہنچائیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔